فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، اسلام ادب، احترام اور عاجزی کا دین ہے۔ یہ نہ ہی بے ادبی سکھاتا ہے اور نہ غلوف، بلکہ ہر معاملے میں اعتدال کی تعلیم دیتا ہے، خصوصاً آج کی حدیث کی روشنی میں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قوموا الی سیدکم۔ بخاری کی اس حدیث کے الفاظ کچھ یوں ہیں: عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال لما نزلت بنو قریظۃ علی حکم سعد هو ابن معاذ بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان قریبا منہ فجاء علی حمار فلما دنا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوموا الی سیدکم۔ اس حدیث کا ایک خاص پس منظر ہے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر بنو قریظہ نے عہد شکنی کی تھی اور اس معاملے کے فیصلے کے لیے انہوں نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا حاکم بنایا تھا۔ حضرت سعد بن معاذ انصار کے سردار تھے اور یہود کے حلیف قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ غزوہ احزاب میں تیر لگنے سے زخمی ہوئے اور بعد میں اسی زخم کی تاب نہ لا کر شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا بھیجا تو وہ اسی حالت میں گدھے پر سوار ہو کر آئے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ آپ کا یہ کہنے کی کئی ایک وجوہات تھیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ وہ زخمی حالت میں تھے، اور دوسرے یہ کہ وہ بہت بڑے کام اور اہم ذمہ داری کو نبھانے آ رہے تھے، لہٰذا یہ حکم احترام، اکرام اور خیر خواہی کے مفہوم میں تھا۔ اس حدیث کی روشنی میں ہم غور و فکر کریں تو ہمیں اسلام میں تعظیم کی کئی ایک صورتیں نظر آتی ہیں۔ پہلی صورت تو جائز ہے اور دوسری ناجائز۔ جہاں تک جائز تعظیم کا تعلق ہے تو اس میں نیت احترام، محبت اور خیر خواہی کی ہوتی ہے، اور کھڑے ہونے کی صورتوں میں یہ ہے کہ آنے والے شخص سے مصافحہ کرنے کے لیے کھڑا ہوا جائے، یا معانقہ کرنے کے لیے، سواری سے اتارنے کے لیے، یا کسی جگہ بٹھانے کے لیے، یا اسی طرح کی کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کھڑا ہوا جائے۔ اس کے لیے عربی زبان میں قوما الی کا لفظ آتا ہے۔ اس قیام کے جائز ہونے میں علماء کرام متفق ہیں۔ اس کی دلیل میں بخاری فی الادب والمفرد کی روایت موجود ہے، جسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے روایت کیا ہے۔ آپ فرماتی ہیں، میں نے چال چلن، عادت و خصلت اور اپنے اٹھنے بیٹھنے میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ نہیں دیکھا۔ جب وہ نبی کریم کے پاس آتی تو آپ کھڑے ہو جاتے، ان کو بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے، اور جب ان کے پاس تشریف لے جاتے تو اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی، آپ کو بوسہ دیتی اور آپ کو اپنی جگہ پر بٹھاتی۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت فاطمہ کے لیے کھڑے ہونا محبت کی بنا پر تھا، اور حضرت فاطمہ کا کھڑے ہونا محبت، ادب اور احترام کی بنا پر تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ والدین، بزرگ، اساتذہ کرام، علماء کرام اور مہمانوں کے احترام اور استقبال کے لیے کھڑا ہوا جا سکتا ہے۔ دوسری صورت ہے ناجائز تعظیم کی۔ یہ وہ صورت ہے جس میں خود پسندی، کبر اور برتری کا احساس ہو۔ یہ ممنوع ہے، یہ ناجائز ہے۔ ترمذی کی روایت میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من سرہ ان یتمثل لہ الرجال قیاما فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جو شخص یہ پسند کرتا ہو کہ لوگ اس کے سامنے کھڑے رہیں، اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام اور قیام سے منع کرنے والی احادیث میں فرق نیت اور حال کا ہے۔ جو قیام محبت، احترام اور خیرخواہی پر مبنی ہو تو وہ جائز ہے، اور جو قیام کبر اور تعظیم جاہلانہ پر مبنی ہو وہ ممنوع اور ناجائز ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، احتراماً کھڑے ہونا جائز ہے، جبکہ فخر و غرور کے لیے ناپسندیدہ ہے۔ جبکہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ موقع اور مصلحت کو معتبر سمجھتے ہیں۔ ایک اور جگہ پر امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، تعظیم خلق اگر تعظیم خالق کے تابع ہو تو جائز، اور اگر دل اللہ کی بجائے مخلوق سے بھر جائے تو انحراف ہے، یعنی اصل معیار دل کی کیفیت ہے۔ آج کے دور میں اگر ہم اس حدیث کی روشنی میں اپنے حالات کا جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کولونیل رول کی یہ آفت آج بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ عہدوں کی بنا پر زبردستی تعظیم ڈیمانڈ کی جاتی ہے،
اور اداروں اور دفتروں میں غیر ضروری تعظیمی رسمی کلچر موجود ہے۔ مذہبی مجالس میں مذہبی شخصیات کی طرف پش بھی نہیں کی جاتی اور ان کے سامنے تعظیماً جھکا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، اگر کوئی استاد بچوں کو مجبور کرتا ہے کہ جب وہ کلاس میں داخل ہو تو سب لازماً کھڑے ہوں تو یہ بھی ناجائز تعظیم کی صورت ہے اور ایسی خواہش رکھنا درست نہیں۔ یہ ہٹو بچوں کا کلچر اسلام میں موجود نہیں۔ اگر کوئی منصبدار ہے تو اسے چاہیے کہ وہ عاجزی اختیار کرے۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آکلوا کما یاکل العبد واجلسوا کما یجلس العبد، میں اس طرح کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتا ہے اور میں اس طرح بیٹھتا ہوں جیسے غلام بیٹھتا ہے۔ جو تعظیم دل کو نرم کرے وہ سنت ہے، اور جو تعظیم دل میں بڑائی پیدا کرے وہ فتنے کا دروازہ کھولتی ہے۔ آج کہیں زبردستی تعظیم ہے، منصب پرستی ہے اور شخصیت پرستی ہے، تو کہیں بڑوں، اساتذہ کرام، علماء کرام کی بے ادبی ہے۔ اسلام ہمیں ان دونوں سے بچا کر اعتدال سکھاتا ہے، یعنی احترام ہو مگر زبردستی نہ ہو، تعظیم میں عاجزی ہو، غرور نہ ہو، بڑوں کی عزت کریں مگر انہیں معبود نہ بنائیں اور چھوٹوں کو حقیر نہ سمجھیں، یعنی بڑے کے اندر تکبر نہ آئے اور چھوٹے کے اندر سے ادب نہ جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ادب کے ساتھ عاجزی عطا فرمائے، ہمیں سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے دلوں کو کبر سے پاک فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره